ربہم سجدا و قیاما، جن کی ہر رات سجدوں میں گزرتی ہے اور قیام میں. تو پتہ چلا کہ عبادت کے بغیر عبد نہیں بن سکتا. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ عبادت کے بغیر عبد نہیں بن سکتا. اب جب عبد بنتا عبادت سے ہے تو ذرا سوچئے کہ عبادت کیا ہے. عبادت، یہ آخری میسج ہے آج کی اس نشست کا. عبادت کیا ہے؟ آئیے تمام فقہا کو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے جو عبادت کی تعریف بیان کی وہ ہے ہی اقصا غایت التذلل والخضوع. عبادت نام ہے عاجزی کی انتہا کا. عبادت نام ہے کس کا؟ بولیے. عاجزی کی، اپنے آپ کو مٹا دینا، کسی کے سامنے اتنا جھکا دینا کہ عاجزی کی آخری حد، جس کو فقہا نے سجدے سے تعبیر کیا نا، تو کہا سجدہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کی پیشانی اور یہ جو آپ کی ناک، یہ دونوں علامت ہیں عزت کی. یہ دونوں علامت کیا ہیں؟ بولیے. یہ پیشانی اور ناک کیا ہے؟ عزت کی علامت. اس عزت کی علامت کو کسی کے سامنے خاک پر رکھ دینا، کسی کے سامنے، بولیے کیا کر دینا؟ آپ دیکھیں نا محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، جی فلاں کی ناک کٹ گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی. تو کیا مطلب ہوا کہ اس کی عزت جاتی رہی. بس یہ جو علامت عزت ہے، اتنا جھکنا، خود کو اتنا مٹانا کہ کسی کے سامنے اسے خاک پہ رکھ دینا، یہ ہے عاجزی کی انتہا. یہ ہے عاجزی کی. اور اس کمال عاجزی کا نام عبدیت ہے. اس کمال عاجزی کا نام عبادت ہے. اور اس عبادت سے وجود میں آتی ہے عبدیت. اس عبادت سے وجود میں آتی ہے کیا؟ بولیے عبدیت. اب پتہ یہ چلا کہ عبدیت انتہا درجہ عاجزی ہے، انکساری ہے، خود کو مٹا دینا ہے، خود کو فنا کر دینا ہے، اپنی نفی کر دینا. یہ جب عبدیت ٹھہرا، اور میرے آقا نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، پس جو اللہ کے سامنے جتنا جھک گیا خدا نے اسے اتنا بلند فرما دیا. اللہ اکبر. جو رب کے سامنے جتنا کیا ہو گیا؟ جھکا. جس کی جتنی زیادہ عاجزی ہوگی اس کی اتنی زیادہ، بولیے، بلندی ہوگی. پس جس نے خود کو جتنا مٹا دیا خدا نے اسے اتنا اٹھا دیا. اسے خدا نے اتنا، بولیے، اٹھا دیا. آقا کی اس حدیث سے ملنے والے اصول کو سامنے رکھ لیں. اب آ جائیے اسرا بعبدہ. رب نے چونکہ اپنا بندہ کہہ کر حضور کی سیر کی بات کی، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ کائنات والوں، میرے مصطفیٰ کی عبدیت جیسی عبدیت کسی کی نہیں، حضور کی بندگی جیسی، بولیے، بندگی کسی کی نہیں. اور چونکہ بندگی نام ہے عاجزی کا، پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی عاجزی جیسی عاجزی ڈھونڈتے پھرو، حضور جیسی عاجزی آپ کو نہیں ملے گی. اب یہاں آپ سوچیں گے کہ وہ کیا عاجزی ہے، وہ عاجزی ہے کیا؟ کہ ان جیسی عاجزی. آخر سر تو ہم بھی ٹیکتے ہیں، ماتھا تو آپ بھی زمین پر، بولیے، رکھتے ہیں یا نہیں؟ اب یہاں ذرا عاجزی کی تعریف سمجھ لیں. عاجزی کی، اگر میرے جیسا، آپ جیسا، ہم سارے ہی اگر رب کے حضور سر زمین پر رکھ کر کہیں نا کہ بالی تعالیٰ ہم کچھ نہیں، ہم گناہگار ہیں، عاجز ہیں، ناقص ہیں،
ہم حقیر ہیں، کم تر ہیں، تو اعلیٰ ہے، جو کچھ اپنے لیے ہم کہیں، سچ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شے بھی عاجزی نہیں، بیان حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ بیان۔ سوچئے نا ہم کیا ہیں، کیا ہے ہماری حیثیت؟ ہے کوئی حیثیت؟ بولیے جی۔ تو اگر ہم کہیں ہم کچھ نہیں تو یہ عاجزی ہے، یہ بیان حقیقت ہے۔ لہذا جس کے پلے ہی کچھ نہیں، اگر اس نے عاجزی کی تو وہ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کا مزہ تب ہے کہ جب ہو سب کچھ۔ بولیے، ہو سب کچھ، اور سب کچھ ہو کر پھر کہے کچھ نہیں۔ سب کچھ ہو کر پھر کہے کچھ نہیں، کچھ ہو کر ہضم کر جانا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کہنے کو ہم بڑا کہتے ہیں بڑے عاجز ہیں، یہ بڑی بات توجہ والی ہے۔ کہنے کو ہم بڑا کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاجز ہیں، مگر جب کچھ آ جاتا ہے نا، 4 پیسے آ گئے، تھوڑی سی شہرت مل گئی، وزارت مل گئی، کوئی MP بن گیا، MNA بن گیا، کوئی 4 لوگ سلوٹ کرنے والے آ گئے، پھر پتہ چلتا ہے کہ عاجزی کس شے کا نام ہے۔ پھر ٹور بدل جاتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت، پھر انداز ہی بدل جاتے ہیں، پھر ملنے کے طور طریقے ہی۔ ایمانداری سے بتا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ گردن اکڑ جاتی ہے، اے بندے تجھے کیا ملا کہ خالق کائنات نے فرمایا نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، متکبر کر دیا، سرکش کر دیا، باغی کر دیا، تو اکڑ گیا۔ اس کی چند نعمتیں پا کے تو اکڑا پھرتا ہے۔ تجھے بتاؤں اصل عاجزی کیا ہے؟ ذرا ادھر دیکھ، ہم نے اپنے یار کو کیا کچھ عطا نہیں کیا۔ اس کی بادشاہی دیکھ، اس کی سلطنت دیکھ، وہ اشارہ کرے آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ایک اشارہ کرے ڈوبا سورج واپس پلٹ کے اثر پہ آ جائے، درختوں کو بلائے دوڑ کے آ کے قدموں میں سجدہ کرنے لگ جائیں، جانوروں کو حکم دے وہ آ کے قدم چومنے لگ جائیں، پتھروں کو اشارہ کرے وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں، انگلیاں ہلائے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ یہ بادشاہی ہے، یہ سلطنت ہے، یہ شان ہے، یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کا کہ زمین سے آسمان تک ہر شے مصطفیٰ کی ملک میں دے دی۔ چاند، سورج، ستارے سب حضور کی غلامی کا دم بھریں۔ ارے جس کی سلطنت اتنی بڑی، شان اتنی بڑی، اب ذرا اس رسول کی عاجزی دیکھ، جب مولا کی بارگاہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے لا املک لنفسی، مولا میں تو اپنی جان کا مالک بھی نہیں، میں تو اپنی، بولیے، جان کا مالک بھی نہیں۔ نادانوں نے سنا کہ حضور کہتے ہیں جان کا مالک نہیں، وہ ناسمجھ سمجھ بیٹھے شاید ہیں ہی ایسے، معاذ اللہ، شاید یہ بھی ہماری طرح ہی ہیں، جان کے مالک نہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بے اختیار ہیں، معاذ اللہ۔ ارے ناداں، اس جملے کو بعد میں دیکھنا کہ جان کا مالک نہیں، ذرا حضور کی اٹھتی ہوئی انگلی دیکھ، چاند کا چرتا ہوا کلیجہ دیکھ، سورج کا مڑنا دیکھ، درختوں کا جھکنا دیکھ، کائنات پر حضور کی بادشاہی دیکھ، پھر تجھے اندازہ ہو کہ اصل بادشاہ اکڑ اکڑ کر چلنے والے نہیں، اصل بادشاہ وہ ہے کہ زمین و آسمان، تخت و سرا اور لا مکان جس کی سلطنت میں ہو، اور پھر کہے لا املک لنفسی، مولا میں اپنی جان کا مالک بھی نہیں۔ یہ ظرف کسی کا نہیں، یہ جگرا صرف مصطفیٰ کا ہے۔ یہ اتنا کچھ اپنی بادشاہی میں سمیٹ کر عاجزی یہ ہے کہ کہتے ہیں جان کا مالک نہیں۔ رب نے کہا حبیب قیامت تک دنیا عاجزی کیا کرے گی؟
تو نے عاجزی کی انتہا کر دی، ہر شے کا مالک ہو کر تو نے ہر شے کی نفی کر دی۔ اگر تو نے عاجزی کی انتہا کی تو شب معراج دیکھ ہم نے بلندی کی بھی انتہا۔ پیارے اگر تو نے عاجزی کی حد کر دی تو ہم نے شب معراج پھر بلندی کی بھی حد کر دی۔ ارے تو نے اپنے آپ کو جھکانے کی حد کی، ہم نے شب معراج تجھے اٹھانے کی حد کر دی۔ نہ تیرے جیسا کوئی جھکنے والا، نہ تیرے جیسا کوئی اٹھنے والا، قیامت تک مصطفیٰ کی ابدیت جیسی ابدیت کسی کی نہیں، اور قیامت تک مصطفیٰ کے معراج جیسا معراج کسی کا نہیں۔ نہ کسی کا اتنا جھکنا ہوگا، نہ کسی کا اتنا اٹھنا ہوگا کہ کعبہ قوسین بھی نیچے ہیں اور مصطفیٰ اس سے بھی، بولیے، اس سے بھی اوپر ہیں۔ حاضرین محترم، یہ پیغام ہے آقا کی شان ابدیت کا، شان آقا کے اس سفر معراج میں کئی سبق اور کئی پہلو اور کئی شانیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایک شے کو بھی پکڑ لیں نا مضبوطی سے، اولیاء، صوفیاء اور عرفاء کا قول ہے کہ ایک شے کو بھی اگر پکڑ لینا، یک در گیر محکم گیر، ایک در کو بھی اگر پکڑ لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں تو منزل مل جاتی ہے، بولیے منزل مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج کی شب کا پیغام، پیغام ابدیت، بولیے کیا ہے؟ پیغام اونچا بولیے، پیغام، اور ابدیت وجود میں آتی ہے عبادت سے۔ اگر عبادت کا نور نہیں تو ابدیت کا دعویٰ بے مقصد۔ بندہ بنتا ہے بندگی سے، اور جسے بندگی کی توفیق نہیں وہ بندہ کہلانے کا حقدار، بولیے، نہیں ہے۔ لہذا بندہ بننا ہے تو بندگی کرنا سیکھو، عبد کرنا ہے تو اس کی عبادت سیکھو، اور جب عبادت میں عاجزی کی انتہا کو پہنچو گے تو وہ بلندی کی بھی انتہا کو پہنچا دے گا۔ بس جو جتنا جھکا اتنا، بولیے، اتنا بلند ہوا۔ کوئی جھک جھک کے کعبہ قوسین تک جا پہنچا، او ادنا تک جا پہنچا، اور کوئی رات کی تنہائیوں میں مولا کے حضور جھک جھک کر رو رو کر اپنی عاجزی کو منتہائی کمال تک پہنچاتے پہنچاتے خالق کائنات نے اسے محبوب عالم بنا دیا۔ وہ دلوں کے اوپر بادشاہی کر رہا ہے، اور عالم کا محبوب بن جانا یہ معمولی بات، بولیے، یہ صلہ ہے اس عاجزی کا، یہ صلہ ہے اس بندگی کا۔ تو جس نے جتنی بندگی کر لی اس کو اس کے حسب حال اس کی بارگاہ سے بلندی، بولیے، مل گئی۔ لوگوں، پیغام یہ ہے اس شب معراج کا کہ عزت، شان و شوکت، مقام و مرتبہ اکڑ اکڑ کے چلنے سے نہیں ملتا، گردن اکڑانے سے کچھ حاصل، بولیے، نہیں ہوتا۔ یہ تکبر، یہ غرور، میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوگا؟ تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اپنے اندر سے اس اکڑ کو، اس غرور کو، اس تکبر کو ختم کر کے کیا؟ عاجزی، بندگی، انکساری۔ یہ عاجزی کا پیغام، پیغام شب معراج ہے۔ عاجزی کا پیغام، پیغام سفر معراج ہے، اور عاجزی کا پیغام، پیغام بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ چونکہ کعبہ قوسین پر پہنچ کر باتیں پھر کچھ بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، مگر یہ ضرور عرض کر دوں کہ کعبہ قوسین پر پہنچ کر جب رب نے پوچھا نا، پیارے آج قربت کی جگہ ہے، آج اب راز و نیاز کی باتیں ہیں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں،
ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، بتا تجھے کس لقب سے بلاؤں؟ تجھے بولیے کس لقب سے بلاؤں؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسماء گرامی اگر آپ پڑھیں نا قرآن میں حدیث میں جی، تو 100 اسماء تو تقریباً کثرت کے ساتھ ہر کتاب میں ملتے ہیں، اور بعض ائمہ نے حضور کے اسماء گرامی ہزاروں کی تعداد میں لکھے ہیں۔ بشیر ہے، نذیر ہے، رحیم ہے، یہ سارے حضور کے کیا ہیں؟ اسماء ہیں۔ تو رب نے پوچھا پیارے آج کس نام سے بلاؤں؟ قربان جائیں آقا تیری عاجزی پر عرض کی، بے نسبتی الیک العبودیہ، مولا تو نے بڑے ناموں سے کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، آج دل چاہتا ہے سامنے بٹھا کر تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، تو مجھے اپنا، چونکہ جو مزہ بندگی میں ہے وہ کسی اور شے میں۔ تو یہ پیغام ہے حضور کی سیرت کا، یہ پیغام ہے آقا کے معراج کا، یہ پیغام ہے نسبت اولیاء کا، اور یہ پیغام ہے حضرت خواجہ محبوب عالم کے اس عرس کا، یہ پیغام ہے آج کی اس مبارک رات کا۔ یہی راز ہے بلندی کا، عظمت کا، رفت کا، اللہ کی محبوبیت کا۔ تو چونکہ آستانہ عالیہ سیدہ شریف کا پیغام بھی یہی، حضور کے معراج کا پیغام بھی، رب کے قرآن کا پیغام بھی یہی ہے، اور منہاج القرآن کا پیغام بھی حضرت صاحبزادہ صاحب نے چونکہ میرا تعارف جس نسبت سے کروایا، اس مشن کا پیغام بھی کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور جس ہستی کی شاگردی کے حوالے سے انہوں نے میرا تعارف کروایا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ، ان کی زندگی کا مقصد بھی اور ان کی ساری جد و جہد کا پیغام بھی کیا ہے؟ یہی ہے، ابدیت، رب کی بندگی مل جائے، مصطفیٰ کی غلامی مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ علامہ نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر خدا بھی تمہارا ہے اور خدائی بھی تمہاری ہے، شرط یہ ہے کہ ہم حضور کے بن جائیں۔ خالق کائنات ہمیں تاجدار کائنات کے قدموں سے اس معراج کا وہ فیض عطا کرے کہ ہم جھکیں فرش پر، نگاہیں عرش پر ہوں، نگاہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا بندے یوں بندگی کر کہ پھر جب رب کی بندگی میں جھکے تو یوں لگے جیسے اس کے جلوہ حق کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ بندگی کی شان حضور کے قدموں کے صدقے نصیب فرمائے، اور اس آستانے کو ہمیشہ شاد اور آباد فرمائے، اور اپنی بیش بہا آج کی رات اترنے والی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔